قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں چند صحابہ کرام کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ کفار مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے والد یاسر کو اور عمار کی امی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت خباب، حضرت بلال، ان پانچوں کو پکڑ لیا کفار مکہ نے، اور طرح طرح ان کو ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، اور کہا ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، کلمہ کفر کو پڑھ لو ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ تو کفار مکہ نے حضرت عمار اور ان کے والد اور ان کی امی اور حضرت خباب اور حضرت بلال ان سب کو پکڑ لیا اور کہا دیکھو ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد صاحب نے، یاسر نے کہا ہم کلمہ کفر کو ہرگز نہیں بولیں گے، تو کفار مکہ نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کی امی سے پوچھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بتاؤ تم کلمہ کفر کو مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو؟ ایمان سے پھرتی ہو یا اپنی جان گنوانا چاہتی ہو؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ایمان کی پرواہ ہے، میں ایمان سے رتی کے برابر بھی ہٹنے والی نہیں ہوں، میں کلمہ کفر کو نہیں کہوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تو کفار نے کیا کیا؟ عورت ہے لیکن ایک پیر میں ایک اونٹ سے رسی باندھ دیا، دوسرے پیر میں دوسرے اونٹ کو رسی سے باندھ دیا، اور دونوں کو دو سمتوں میں الگ الگ ڈائریکشنز میں اونٹوں کو چلایا، تو پورا جسم آدھا دو ٹکڑوں میں سے ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی سب سے پہلی شہادت ان دونوں کی ہے۔ عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی شہادت پانے والی خاتون ہے، اور مردوں میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شہید ہونے والے مسلمان ہیں اس امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ دونوں بزرگ ہیں۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اسلام کی سب سے پہلی شہادت پانے والی خاتون ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خباب سے پوچھا بتاؤ کلمہ کفر بولتے ہو یا تمہارا حال بھی یہی کرنا ہے؟ خباب نے بھی جواب دیا میں کلمہ کفر کو نہیں مانوں گا، میری جان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اسلام سے محبت ہے، ایمان سے میں محبت ہے، میں ذرہ برابر بھی ایمان سے ہٹنے والا نہیں ہوں، زبان سے بھی میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں کفر کا کلمہ۔ چنانچہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا، بتاؤ تمہارے ماں باپ تو مر گئے تمہارے سامنے، تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو بتاؤ۔ اب ان کو تھوڑا سا ڈر ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ زبان سے کہہ دیا، کفر کا کلمہ زبان سے کہہ دیا۔ تو کافروں نے چھوڑ دیا، وہ بھاگ کر کے آ گئے، لیکن آ کر گھر نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ اور میرے والدین کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، وہ سب تو شہید ہو گئے، میں زبان سے کفر کا کلمہ بول کر کے آ گیا ہوں، اب میرے لیے آپ کیا حکم فرمائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کفر سے تم کو محبت ہے؟ جب تم کفر کا کلمہ کہہ رہے تھے تمہارے دل میں اس کفر کے بارے میں کیا خیال تھا؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کفر سے تو بڑی مجھے نفرت ہے، جس وقت میں کلمہ کفر بول رہا تھا دل میں اس کفر کی برائی کا خیال آ رہا تھا،
دل میں تو میں اللہ ہی کو خدا مانتا ہوں، اللہ پر، اسلام پر میرا ایمان ہے، آپ پر میرا ایمان ہے، قیامت پر میرا ایمان ہے، میں نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے زبان سے کہہ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایمان باقی ہے، تمہارا اسلام باقی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اگر تم ایمان سے نہیں پھرو گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، یا تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، یا تم کو شوٹ کر دیں گے، تمہارا پیر کاٹ دیں گے، یا تمہارے بچے کو مار دیں گے، اس طرح کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل کیا ہے؟ ایمان کو چاہتا ہے، بالکل مطمئن ہے، ایمان پر وہ ہے اس کا دل، زبان سے وہ کہہ دیتا ہے ہاں چلو بھائی میں تمہارا کفر کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے، تو پھر وہ آدمی کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ مسلمان ہے۔ تو میں اس واقعے کو اور اس آیت کی تفسیر کو بیان کر کے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں آج کل بہت زیادہ برے آ رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنی حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا ہے، جو میں نے بتایا ہے، نمازوں کی پابندی، دعاؤں کا اہتمام، اور مشکوک جگہوں پر نہ جانا، مشکوک جگہوں پر تنہا نہ جانا، اور خصوصاً اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا۔ ساری بات کھل کر بیان کرنے والی نہیں ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا وغیرہ پر بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اخبار وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، نیوز وغیرہ میں آتا رہتا ہے۔ اپنی بچیوں کی خاص کر حفاظت کرنا، لڑکیوں کی حفاظت کرنا، اسکول کالج آتے جاتے ہوئے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ٹیچ کیا کیا جا رہا ہے، کہیں کفر کا، شرک کا کوئی لیسن تو نہیں ہے، یا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کے عقائد کیسے ہیں، خراب تو نہیں ہو رہے ہیں، اہل سنت والجماعت سے اس کے عقائد ہٹ تو نہیں رہے ہیں، یہ شرک میں تو نہیں چلا جا رہا ہے، یا کفر میں تو نہیں چلا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کی اور خود اپنی بھی حفاظت کرنا اور ایمان پر جمے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود سے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ جو آدمی کامل ایمان والے ہوں گے، ایمان پر جمے ہوئے ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آپس میں ہم سب مل کر پیار و محبت والی زندگی گزاریں، غیروں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں، پیار و محبت سے بات کریں۔ اپنے آدمی کو اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، چاہے اپنے آدمی کو دھوکہ دے دو لیکن غیر کو دھوکہ مت دینا، غیر کو بالکل دھوکہ نہیں دینا، پیار و محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا، معاملات کرنا، پڑوسی ہیں، ادھر ادھر کے رہنے والے ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، سب کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا ہے۔ موبائل وغیرہ میں آج کل ہمارے بچے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کرشنا نگر کے ایک لڑکے نے مجھے آ کر بتایا کہ موبائل میں وہ گیم ہے پب جی والا، اس میں خانہ کعبہ کو دکھایا جاتا ہے، اس شکل کا کوئی فوٹو، اور عربک میں کچھ لیٹرز لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور اس میں شوٹ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے بچے شوٹ کرتے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں بتائیں؟ ہمارے بچے خانہ کعبہ کی تصویر اور اسی طرح اس کو عربک لیٹرز کو شوٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے پتہ نہیں ہے، وہ دیکھیں گے جبھی کچھ جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔
आदमी को पता नहीं चलता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन नासी ज़मान, लोगों के ऊपर एक ज़माना ऐसा आएगा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, रात में वो सोएगा मुसलमान होकर लेकिन सुबह उठेगा तो काफिर होकर। रात में कोई अकीदा लेकर के सो जाएगा, कोई चीज़ देख कर के सो जाएगा, अपना गुमान एक पैदा कर लेगा दिल में कि कुरान ये है, हदीस ये है। इस तरह अल्लाह के रसूल के बारे में, क़यामत के बारे में उसका अकीदा कुछ बदल जाएगा और वो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। वयुस्बिहु मुमिनन वयुमसी काफिरा, सुबह में वो घर से निकलेगा तो ईमान की हालत में निकलेगा, लेकिन बाज़ार के अंदर ऐसे फितने होंगे कि उनमें ये मुब्तला होकर शाम को आते आते काफिर हो जाएगा। ऐसा ज़माना आ गया है। इसलिए अपने बच्चों की बड़ी निगरानी करें और तरबियत करें उनकी, नमाज के लिए उठाएं, नमाज को लाएं, और जो कुरान की तफसीर होती है, हदीस का दर्स होता है, उसमें बिठाएं और उनको नमाज का तरीका सिखाएं, सही तरीके से वज़ू करना, गुस्ल करना। हमारी बच्चियों को गुस्ल करना नहीं आता, बच्चियों को गुस्ल कैसे करना नहीं आता है। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची है, अब वो नमाज कैसे पढ़ती होगी? नेल पॉलिश लगाई हुई है, नमाज पढ़ रही है, कैसे उसकी नमाज हो जाएगी? नेल पॉलिश नाखून के ऊपर है तो पॉलिश के नीचे पानी नहीं जाएगा, जब पानी नहीं जाएगा तो वज़ू नहीं होगा और गुस्ल भी नहीं होगा, और वो नमाज पढ़ रही है, नमाज कहाँ से हो जाएगी? मोटे मोटे बेसिक मसाइल से भी आज हमारे नौजवान नावाकिफ़ हैं, लाबलद हैं। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होता है, अमल करना है, अमल करना है, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करना है, वरना क़यामत में हमें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी बात है, अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत, ना मेरी ज़रूरत ना आपकी ज़रूरत है। सारी दुनिया वाले नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, अल्लाह की बुज़ुर्गी में एक 0.1% भी इजाफा होने वाला नहीं। वो तो लम यज़ल वला यज़ाल है, हमेशा से वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सारी दुनिया वाले काफिर हो जाएं, अल्लाह की बड़ाई में रत्ती के बराबर भी फ़र्क आने वाला नहीं। ज़रूरत तो हमें है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है। ज़रूरत मुझे है और आपको है कि हम अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाएं। दुनिया में हम ईमान की फ़ितरत को लेकर आए थे, उसी ईमान को लेकर हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं, ये हमारी ज़रूरत है। इसलिए हमें इसके पीछे मेहनत करना है, फ़िक्र करना है, और अपने बच्चों की तरबियत करना और अपने आल औलाद की हिफाजत करना है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।